مجھے سب سے زیادہ شرم مسلمانوں کی ان باتوں پر آتی ہے، اور اچھے اچھے علماء بزرگوں کو بھی دیکھتا ہوں، بہت زیادہ شرم آتی ہے، یقین کیجیے بہت زیادہ، کہ ممبر و محراب پر بیٹھ کر مسلمانوں کو شرم دلانے کے لیے کافروں کی خوبیاں ان کے سامنے بیان کرتے. کسی کو اگر مسلمانوں کو صفائی ستھرائی کا وہ کرنا ہے کہ بھئی مسلمان صاف ستھرے رکھو، تو فوراً ان کی مثال دے گا کہ انگریز بہت صاف ستھرے رہتے ہیں. کسی کو کوئی صحت کا مسئلہ سمجھانا ہے تو انگریزوں کی مثال دے گا، جی وہ ایسا کرتے تو بہت صحت مند رہتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے، جس امت کے پاس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور ان کی سیرت اس طرح موجود ہو کہ جس دن پیدا ہوئے تھے دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں ہونا شروع ہو گئی تھی، اور جس دن دنیا سے تشریف لے گئے تھے اس دن کیا ہوا تھا، ایک دن بھی اوجل نہ ہو آپ کی نظر میں. ان کے اخلاق، ان کی عادات، ان کی تعلیمات، سب کچھ جس امت کے پاس موجود ہوں، اور جس امت کے پاس حضرات صحابہ کرام جیسی جماعت پوری موجود ہو، وہ کسی اور کی مثال دے، اس سے زیادہ شرم کی کوئی بات ہے دنیا میں؟ اور آگے بیٹھے ہوئے مسلمانوں کا کیا ایمان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ کو صفائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آپ کسی کی مثال دے سکتے ہیں؟ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کسی کے. صفائی دنیا کو سکھائی کس نے؟ یہ انگریز ملعون 100 سال پہلے تک ان کو لباس تک پہننے کی تمیز نہیں تھی، یہ نہاتے نہیں تھے، کوئی انسان ان کے قریب نہیں بیٹھ سکتا تھا. آج بھی ان کی یہ حالت ہے. آپ کسی ایئرپورٹ پر خدا نخواستہ کبھی اس امتحان سے دوچار ہو جائیں، کوئی یہودی یا انگریز آپ کے ساتھ بیٹھا ہو، کھانا باہر نکلنے لگتا ہے انسان کا. یہ مصنوعی خوشبوؤں سے اپنے آپ کو ایسا مہکا کر بھی اتنے گندے لوگ جن کو نجاست صاف کرنے کی آج تک تمیز نہیں آئی. ہم مسلمانوں کو جب صفائی سکھاتے ان کی مثال دیتے ہیں، نعوذ باللہ. لیکن لوگوں کا بھی آگے سے یہی ایمان ہے. حضرات صحابہ کرام کے قصوں پہ اتنا ایمان نہیں وہ ہوتا، اور اتنا کسی انگریز کا قصہ پڑھ لیں گے اتنے فخر سے نقل کرتے، اتنے فخر سے کہ ایک انگریز نے ایسا وہ کیا اور ایک غیر مسلم نے ایسا کام کیا، اور پھر اس کا تذکرہ لے کر ممبر و محراب پر بیٹھ کر یہ تذکرہ. اتنی گھن آتی ہے، یقین کرے ایک مسلمان کے دل زبان سے جب یہ بات سنتا ہوں یا کسی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھوں گے یہ کیا کر رہے ہیں. سیدھی سیدھی مثال کیا ہے؟ آپ انسانوں کو سمجھا رہے ہو کہ سور اتنے اچھے ہوتے ہیں، تم اچھے نہیں ہیں. آپ انسانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ کتے بہت صفائی پسند ہوتے ہیں، آپ صفائی پسند نہیں ہیں. آپ انسانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بندر بہت با اخلاق ہوتے ہیں، آپ با اخلاق نہیں ہیں. سیدھی سیدھی مثال ہے، اس لیے کہ یہ کافر تو کتے، بندر اور خنزیر سے بھی زیادہ بدتر ہیں. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے آپ کو اگر کوئی بات سمجھانی بھی ہو تو کتے کی مثال دے دیا کریں، کسی انگریز کی مثال نہ دیا کریں، پھر بھی کم درجے کا برائی ہوگی. کسی سور کی مثال دے دیا کریں. خواتین کو سمجھانا ہو لال بیگ اور چھپکلی کی مثال دے دیا کریں، لیکن کسی انگریز عورت کی مثال نہ دیا کریں، بہت کم درجے کا گناہ ہوگا. لیکن ان کی مثالیں دینا جن کو آج تک رشتوں کے تقدس کا پتہ نہیں، ماں بہن بیٹی کا تقدس آج تک جو قوم نہیں سمجھ سکی، آپ انہیں بہت بااخلاق بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے. آپ انہیں انسان بنا کر پیش کرتے ہیں جن انسانوں کو آج تک ماں اور باپ کے رشتے کا احترام سمجھ میں نہیں آیا. یہ انسان ہو سکتے ہیں، اور آپ اپنے لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے ان کی مثال پیش کرتے. گھن آتی، شرم آتی ہے، یقین کیجیے. یہ خالص یہی بات ہے. ہم لوگ چونکہ ان کفار کے خلاف لڑائی کے جذبات اپنے دل سے نکال چکے، اس لیے اس کی جگہ پر محبت آ گئی، غیظ آ گئے، غیظ کی جگہ پر جو ہے وہ ہمدردی آ گئی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک لفظ کسی کافر کی تعریف میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے. کتنے بڑے بڑے سردار کفر کے اور کتنے بڑے بڑے باصلاحیت لوگ ان کافروں کے اندر موجود تھے جن کی صلاحیتوں کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کافر کے بارے میں کوئی ایک کلمہ خیر، کوئی ایک اچھائی کی بات قرآن مجید میں کہی ہو، مجھے دکھا کر بتا دیجئے، مثال دی ہو مسلمانوں کو کہ کافروں کے اندر فلاں اچھائی ہے، فلاں خوبی ہے، تم اس کو اپنا لو. جہاں بھی کیا اللہ نے ان کی برائی کی ہے، جہاں بھی کی ہے ان کی مذمت کی ہے، جہاں بھی کی اللہ نے ان کو گالی دی ہے، جہاں بھی کی اللہ رب العزت نے ان کو برا کہا تاکہ ہمارے دلوں میں برائی بیٹھے. یہ قرآن سے ہٹ کے ایک دعوت کا طریقہ ہم نے نکالا کہ ہم ان کی تعریف کر کر کے لوگوں کو سمجھائیں. نعوذ باللہ. اللہ نے فرمایا کہ ایسے آدمی کی نیکی کوئی نیکی نہیں ہے جس کا ایمان نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک حد فاصل قائم کر دی. تو یہ مذہب انسانیت کچھ نہیں ہوتا. انسانیت صرف ایمان ہے. ایمان جس کے اندر ایمان نہیں اس کے اندر انسانیت نہیں. ایمان لے آیا، اب انسانیت کے مراحل طے کرے اور انسان کامل بنے، بس یہ اس کا طریقہ کار ہے. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. دوسری بڑی نیکی جو تقوی کی منازل انسان کو طے کراتی ہے وہ ہے مال خرچ کرنا اللہ کے لیے. کہ مال کی محبت انسان کو جو ہے وہ دنیا کی محبت فرمایا کہ ہر برائی کی جڑ ہے.
اور برائی تقوی کی ضد ہے. تو جس آدمی کے اندر مال کی محبت موجود ہے وہ کامل متقی کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ رب العزت نے ابواب البر میں اس کو ذکر کیا کہ اب جو آدمی ایمان کے بعد تقوی کی منازل طے کرنا چاہے وہ اپنے دل کو حب مال سے خالی کرے. وآت المال علی حبہ، اور مال خرچ کرے اس کی محبت میں، ذوی القربى رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، والسائلین مانگنے والوں پر، وفی الرقاب اور گردنیں آزاد کرانے میں، قیدی چھڑانے میں. مسلمانوں کے جو لوگ کفار کی قید میں ہوں ان کو فدیہ دے کر مال خرچ کر کے ان کو چھڑانا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر ایک مسلمان قیدی کا فدیہ کفار یہ طلب کریں کہ دنیا کے سارے مسلمان اپنا مال دیں، تب بھی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ 1 روپیہ بھی اپنے مال کا اپنے پاس باقی رکھے، اس کو چھڑائے. اللہ نے یہ فرض کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی اہمیت سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان کفار کی قید میں تو سمجھو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی قید میں. تو مسلمان پر اگر ایسا وقت ہو مسلمانوں کو کہ ان کے نبی کفار کی قید میں اور نبی کی رہائی کے بدلے میں کفار مال مانگ رہے ہیں، تو کیا کوئی مسلمان گوارا کرے گا کہ وہ اپنا مال اپنے گھر میں رکھے اور نبی کفار کی قید میں رہے؟ کوئی بھی گوارا نہ کرے. میں ایسے ہے جس نے قیدی کو چھڑایا اس نے گویا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی قید سے آزاد کیا. اتنا موقت مسئلہ ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر کوئی ایک مسلمان مرد یا عورت مشرق بعید میں کفار کی قید میں ہو تو مغرب بعید تک رہنے والے ہر مسلمان پر جان دے کر یا مال دے کر اس کو آزاد کرانا فرض رہتا ہے، اور اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ مسلمان آزاد نہ ہو جائے. یہ جہاد کی فرضیت کے مواقع میں سب سے شدید اشد موقع ہے کہ مسلمانوں کا کفار کی قید میں چلے جانا دوسرے مسلمانوں پر جہاد کو لازم کر دیتا ہے. وہ حکم جہاد کی بحث میں انشاءاللہ آئے گا. تو پھر رقاب کا یہ مطلب ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. ابواب البر میں اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا. جو آدمی نماز کو قائم نہیں کرتا متقین میں سے نہیں ہو سکتا. وآتى الزَّكَاةَ، زکات ادا کرنا. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور عہد کو پورا کرنے والے جب اس کو پختہ کر لیں. جو آدمی ایفائے عہد نہیں کرتا اور اپنے وعدے اور عہد کا پکا نہیں، وہ متقین میں سے نہیں ہو سکتا. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے، ثابت قدم رہنے والے. البأساء تنگ دستی، مالی تنگی میں. الضراء جسمانی تکلیف اور مشقت میں، بیماری وغیرہ آ گئی اس میں. وحین البأس، اور شدید لڑائی کے وقت. الباس اس وقت کو کہا جاتا ہے جسے گھمسان کی لڑائی ہم اردو میں کہتے ہیں کہ دشمن اور مسلمان آپس میں اس طرح گتم گتا ہو جائیں کہ لشکروں کی تمیز اور جدائی وہ جو ہے محال ہو جائے کہ مسلمان کہاں پر ہیں اور کفار کہاں پر ہیں، ایک دوسرے کی پہچان مشکل ہو جائے. جہاد میں اور لڑائی میں ایسے وقت پہچان کے لیے آپس میں شعار اور علامتیں مقرر کی جاتی تھی کہ جب ایسا وقت ہو، گرد و غبار ہو شدید اور بالکل گتم گتا ہو مسلمان اور کفار، تو ایک مخصوص الفاظ بتائے جاتے تھے کہ یہ الفاظ بولتے رہیں لوگ تاکہ ایک دوسرے کو پہچانے کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی جہاد پر تشریف لے جاتے، خروج فرماتے، تو مسلمانوں کو اس طرح کے شعار دیے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ لڑائی کے وقت میں یہ کلمات اونچی اونچی آواز میں کہتے رہیں تاکہ کوئی مسلمان پیچھے سے وار کر کے اپنے ہی مسلمان بھائی کو نہ مار دے، کیونکہ اس وقت میں تمیز اور فرق کرنا بہت مشکل ہو چکا ہوتا ہے. تو ایسے وقت میں جہاد میں ثابت قدم رہ کر دکھانا سب سے مشکل کام ہے. اللہ تعالیٰ نے کہ جب یہ بھی کر لیں اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں. ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ رب العزت کے ہاں سچا ہو چکا، صداقت کی منزل پا چکا، اب اس کا بدلہ ان کے لیے پکا ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں متقین پرہیزگار. جب تک ان پورے اعمال کو ایک شخص جمع نہیں کر لیتا اس وقت تک نہ وہ ایمان کامل کی منزل کو پہنچتا ہے اور نہ ہی وہ تقوی اور صداقت کی منزل کو پہنچتا ہے.